ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ رضاعی بھائی سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایک ہی گھر میں رہنے والوں میں اگر غلطی سے دودھ پلا دیا گیا ہو اور علم میں نہ ہو، پھر دونوں کزن کی آپس میں نسبت طے ہو چکی ہو، اس کے بعد کوئی جاننے والی خاتون یہ راز فاش کر دے، تب کیا اس بات کو بنیاد بنا کر رشتہ توڑ دیا جائے گا یا باقی رکھا جائے گا؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں حرام رشتوں کا بیان ہے، وہاں رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، سورہ النساء کی آیت نمبر 23، یعنی اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی۔ اس آیت میں نسب کی وجہ سے حرام ہونے والے 7 رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ ساتھ ہی رضاعت کی وجہ سے ان میں سے 2 یعنی ماں اور بہن کی حرمت کی صراحت ہے۔ باقی رشتوں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت کے ثبوت کے لیے کم از کم کتنے افراد کی گواہی ضروری ہے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ اس کی دلیل میں وہ حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پیش کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، کچھ دنوں کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ وہ عورت جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آپ کے سامنے گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے، اس عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں امام زہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں رضاعت کے معاملے میں ایک عورت کی گواہی پر کئی نکاح فسخ کر دیے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زہری، اسحاق، حسن بصری، اوزائی، طاؤس اور ابن ابی ذئب رحمہم اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ رضاعت کے معاملے میں ایک عورت کی گواہی معتبر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور علامہ شوکانی کی بھی یہی رائے ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک رضاعت میں بھی دوسرے معاملات کی طرح 2 مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر گواہی کے لیے کوئی مرد نہ ہو، اس صورت میں 4 عورتیں گواہی دیں تو ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔ اس کی دلیل میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیش کیا گیا ہے
لا يقبل علی الرضا اقل من شاہدین، رضاعت کے معاملے میں 2 گواہوں سے کم قابل قبول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ بہت سے صحابہ کی موجودگی میں کیا تھا، لیکن کسی نے اس پر نکیر نہیں کی، اس بنا پر گویا اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا۔ حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے بارے میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی پر بیوی سے علیحدہ ہونے کا مشورہ احتیاط کی بنا پر دیا تھا۔ بہتر اور محتاط بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی رشتہ طے ہوا ہو، ابھی نکاح نہ ہوا ہو، اسی دوران میں کوئی عورت کہے کہ اس نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ البتہ اگر نکاح ہو گیا ہو تو ایک عورت کی گواہی کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے لیے گواہی کے مقررہ نصاب یعنی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں کا اعتبار کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔